السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے خدمت خلق میرا حق ہے۔ خلق مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کنبے کی خدمت کرنا عبادت ہے، خدمت احسان ہے، خدمت صدقہ ہے۔ کون ہے جو صدقہ کرنا نہ چاہے؟ یہ صدقے کی صورتیں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب صبح کو اٹھتا ہے تو اس کے جوڑ جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ کوئی دو لوگوں کے درمیان انصاف کروا دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی کسی کو سواری پر سوار ہونے میں مدد دے دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی کسی کا سامان سواری پر رکھ دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دے، وہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کی مختلف صورتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، ہر صورت ایسی ہے جو خدمت کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدمت کرنا صدقہ ہے۔ خدمت وہی کر سکتا ہے جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ رب سے محبت کرنے والے کے لیے اس رب کا کنبہ بھی عزیز ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ذر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معروف کا حکم دینا صدقہ ہے، منکر سے روکنا صدقہ ہے، راستے سے کسی ایذا دینے والی چیز کو، ہڈی کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ صدقے کی یہ مختلف صورتیں ہیں، اور اس میں ایک بڑی اہم صورت ہے کہ تم اگر اپنے ڈول سے پانی بھر کے اپنے مسلمان بھائی کے ڈول میں ڈال دیتے ہو، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ان میں سے ہر صورت ایسی ہے جو تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں نماز پڑھنے کو دینداری سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ذکر کو، دعا کو، تلاوت کو دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک انسان کی خدمت کا تعلق ہے تو ایک بڑی تعداد غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ میں جب مدینہ کی سوسائٹی کو دیکھتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، خواتین، مرد، بچے، سب کے سب کیسے دوسروں کے لیے خدمت گزار تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے رغبت دلاتے تھے، لیکن خود بھی عیادت کرتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی لڑکے کی عیادت کی جو قریب المرگ تھا، اور اسے اسلام کی دعوت دی، تو اس نے اپنے والد کی اجازت سے اسلام قبول کیا اور اس کی جان آفری کے سپرد ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سوسائٹی کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یقین دلایا تھا کہ جو قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اٹھے گا کسی کی خدمت کے لیے، تمہارے لیے وہ کس طرح سے خیر کا سبب بن جائے گا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان صبح کے وقت اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے،
70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو شام کے وقت کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کسی مسلمان کی عیادت کرنا کتنے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو اس کیفیت میں لے جا کے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، لیکن آپ امیجن کر کے دیکھیے کہ آپ بیمار ہیں۔ بیماری میں انسان حساس بھی ہو جاتا ہے، بیماری میں اس کی ہوپ میں بھی تھوڑا کمی ہو جاتی ہے، امید بھی تھوڑی سی متاثر ہو جاتی ہے۔ ایسے میں کس قدر ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی عیادت کے لیے آئے اور اس کو دعا دے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ اس بیماری سے تم پاک ہو جاؤ گے اور بیماری سے تمہیں صحت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مرد تو عیادت کرتے تھے، خواتین بھی اس سلسلے میں پیچھے نہیں تھیں۔ سیدہ ام دردہ کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ ایک صحابی کی عیادت کے لیے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آئیں اور ان کی عیادت کے بعد واپس چلی گئیں۔ اس دور کے مسلمانوں نے دین کی اصل حقیقت کو پا لیا تھا۔ خاندان کے افراد تو ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، لیکن بڑا اسلامی خاندان ایسا تھا جس میں سب لوگ ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ تھے۔ جیسے سیدنا عبداللہ ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تو ام الاسد کے خاندان نے ان کی تیمارداری کی۔ ایک دوسرے کی کیئر کرنا، خیال رکھنا، ہمسایوں کا، پھر قریبی لوگوں کا، اور بیماری میں ساتھ دینا لوگوں کو کیسے قریب لے آتا ہے، باہمی محبت بڑھتی ہے، اور معاشرے کے افراد کس طرح سے ایک دوسرے کے لیے جب ہمدردی اور غمخواری کے جذبات رکھتے ہیں تو معاشرے میں اطمینان کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم اس دور میں دیکھتے ہیں کہ مرد نیکی کے کام کرتے تھے، خواتین کسی طور پر پیچھے نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے کہ وہ سمجھتی تھیں کہ اللہ کے قرب کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ ام شریک انصاریہ کا گھر ایسا تھا جو مہمانوں کے لیے مرکز بنا رہتا تھا۔ جب فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق ہوئی، اس موقع پر یہ سوال تھا کہ سسرال والے جب انہیں اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے، ایسے میں وہ عدت کہاں گزاریں؟ تو اس موقع پر یہ مشورہ دیا گیا کہ ام شریک انصاریہ کے یہاں ٹھہر جائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ ان کے یہاں آنے جانے والے لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، کثیر لوگ آتے جاتے ہیں، اس لیے ان کے گھر پہ رہنا اتنا سیف نہیں ہوگا۔ وہ تو خیر ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ٹھہری، وہ نابینا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ یہ آپ کے لیے زیادہ مناسب جگہ ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاندان کی طرح اور کیئرنگ خاندان کی طرح وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے کیئرفل تھے۔ اچھے اسلام کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی، اس میں دو چیزیں بڑی خاص ہیں: افشوا السلام، سلام کو رواج دو، واتم الطعام، اور کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا، اپنے پیارے کو کھلانا، اہل خاندان کو، دوستوں کو کھلانا آسان ہے، لیکن کوئی مشکل گھاٹی ہے جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، کہ تم نے ابھی مشکل گھاٹی عبور نہیں کی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تم کیا جانو کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے۔ ہاں، انسان پر ایسی نفسیاتی کیفیات آتی ہیں
کہ انسان کو اپنے اندر سے نکلنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ کھانا کھلانا.